اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ ایک مختصر سی گفتگو ہوگی، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، لیکن ماں باپ ایک ایسی چیز ہے جو کہیں نہیں ملتے۔ اسلام نے اسی لیے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے ماں باپ پر احسان کرو۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ مثلاً اگر میں کہوں کہ بھئی مجھے ایک گلاس پانی لا کے دیجئے اور کوئی دوڑ کے گیا لے کے آیا، اسے کہتے ہیں اطاعت، احسان نہیں ہے۔ ہاں، اگر میں کچھ کام میں ہوں اور مصروف ہوں اور پسینہ جا رہا ہے، ایک صاحب نے دیکھا اور کہا کہ اس وقت مولانا عباس علی خوئی کو پانی کی ضرورت ہے، وہ دوڑ کے گیا، پانی کا ایک گلاس لا کے مجھے دیا۔ میں نے مانگا نہیں تھا، میں نے ڈیمانڈ نہیں کیا تھا، انہوں نے خود سے لا کے میری ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے دے دیا، تو یہ احسان ہے۔ پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ ماں باپ کی صرف اطاعت کی جائے، بلکہ چاہتا ہے کہ ماں باپ پر احسان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں انہوں نے ہر چیز بغیر مانگے کے دی، بچپن سے لے کے اب تک ہمارا خیال انہوں نے ایسے ہی رکھا۔ اب ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان پر احسان کرے، یعنی انہیں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے کہ مجھے دوائی کی ضرورت ہے، انہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ مجھے اس کام کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے اور خود ہم بغیر مانگے کے اس کو انجام دے دیں، اسی کو احسان کہتے ہیں۔ ورنہ ماں باپ اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، چاہے کتنا بھی غریب باپ۔ کہتے ہیں نا، کسی نے بڑا اچھا کہا ہے، ایک باپ رکشہ چلا کے کولی کر کے 10 بچوں کو پال لیتا ہے، لیکن 10 بچے مل کے ایک ماں کو یا ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ یہ زمانے کی ریت ہے، محسوس نہیں کرتے لوگ کہ ماں باپ کے احسانات ہم پہ کتنے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے اللہ نے ہمیں بغیر مانگے کے سب کچھ دیا۔ یہ آنکھ ہم نے مانگی نہیں تھی، یہ ہاتھ ہم نے مانگے نہیں تھے، یہ پیر ہم نے مانگے نہیں تھے، اس کا احسان ہے کہ اس نے سب کچھ دے دیا۔ اسی طریقے سے ماں باپ نے بچپن سے لے کے ہماری ہر ضرورت ہمارے مانگے بنا پوری کی۔ ہاں، جب ہم مانگتے ہیں تو بھی وہ پوری کر دیتے ہیں، چاہے ان کی طاقت ہو چاہے نہ ہو۔ ایک ماں بیوہ ہو چکی تھی اور اس کے حصے میں ایک مکان تھا جو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا تھا اس کے نام پہ۔ اسی میں وہ رہتی تھی، مزدوری کرتی تھی، کولی نالی کرتی تھی، کسی طریقے سے اپنے بیٹے کو پالا پوسا، جوان کیا۔ اب بیٹی کی خواہش یہ ہوئی کہ وہ یورپ چلا جائے یا اسٹیٹس میں جا کے رہے، وہاں کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے، وہاں پیسہ بہت ہوتا ہے۔ بیٹے نے انجینئرنگ کر لیا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا فکر مت کرنا، میں گھر بیچ دوں گی تیری خواہش پوری کروں۔ گھر بیچ کے بیٹے کو امریکہ بھیجا۔ امریکہ جانے کے بعد اب وہ وہاں پہ اس نے ایم ایس کیا اور اس کے بعد جو ہے اسے بڑی اچھی نوکری مل گئی۔ جب نوکری اچھی مل گئی تو بہت اچھے پیسے آنے لگے۔ اب ماں ادھر ہندوستان میں، وہیں پہ ایک لڑکی سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور اس سے محبت ہو گئی اور اس نے وہاں پہ شادی بھی کر لی۔ ماں سے کہا کہ ماں بس کیا بتائیں، بہت جلدی میں شادی میں نے کر لی۔ اب اس ماں کے دل پہ بہت صدمہ ہوا، میرا کون ہے سوائے اس بچے کے، اور اس نے مجھے غیر سمجھ لیا، مجھے بتائے تک نہیں شادی کرنی۔ خیر بہرحال خون کے گھونٹ پی لیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، کب تو مجھے لے جائے گا؟ کہا ماں لے کے جاؤں گا۔ ایک بچہ ہوا، 2 بچہ ہوا، اب وہ آنا بھی چھوڑ دیا۔ آخر میں ایک بار کسی طریقے سے احساس ہوا، چلو ماں کو کچھ دنوں کے لیے لا لیں گے، لے کے آئے۔ اب یہ ہوا کہ یہاں پہ اس کی جو بیوی تھی
اس کو ذرا ایک پل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی ساس، جبکہ وہ بیچاری خاموش رہتی تھی، کچھ کہتی بھی نہیں تھی، اس کے باوجود کہا نہیں مجھے میرے ساس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اب اس نے ضد لے لیا کہ یا تو آپ اس کے ساتھ رہیں یا میرے ساتھ رہیں۔ مجبور ہو کے بیٹے نے بھی کہا ٹھیک ہے اماں، میں تیرے لیے گھر بھی بنوا دوں گا، ایک گھر خرید لیا اور اس میں لا کے ماں کو رکھ دیا۔ کہا میں تجھے پیسہ بھیج دیا کروں گا۔ اب مہینہ 2 مہینے میں اکٹھے کچھ پیسے بھیج دیتا تھا، بیچاری اسی طریقے سے رہتی تھی، تنہا بالکل، یہاں تک کہ بیمار ہو گئی۔ اب بار بار اس سے کہتی بیٹا سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، تو نے آنا ہی چھوڑ دیا، صرف گھر دے دینے سے کیا ہو گیا، پیسہ خرچہ چلا دینے سے کیا ہو گیا، تو نہیں آتا، میرا کون ہے تیرے سوا اس دنیا میں۔ کہا نہیں ماں میں آ جاؤں گا، آؤں گا۔ ٹالتا رہا یہاں تک کہ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ فون بھی کبھی مہینے میں ایک بار، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 3 مہینے میں ایک بار۔ 3 مہینے کے بعد اسے ماں کی یاد آئی، اس نے فون کیا تو ماں فون اٹھا بھی نہیں رہی تھی۔ پریشان ہوا، سوچا کچھ گڑبڑ ہے، فوراً نکل کے پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اڑوس پڑوس سے پوچھا کہ بھئی ماں فون کیوں نہیں اٹھاتی؟ کیا پتہ نہیں، گھر تو اندر سے بند ہے۔ کہا کب سے تم نے میری ماں کو باہر نہیں دیکھا؟ کہا کئی مہینے ہو گئے، وہ باہر آتی نہیں۔ اب یہ پریشان ہوا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کسی نے نہیں کھولا تو توڑ کے دروازہ اندر گھسا تو دیکھا کہ ماں کے جسم کا پورا حصہ گل چکا تھا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی۔ پتہ چلا کہ 4-5 مہینے ماں کو گزرے ہوئے ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے جب انسان ماں باپ کو چھوڑ کے پیسے کے پیچھے دوڑتا ہے۔ پیسہ ہے ٹھیک ہے، کماؤ، خوب کماؤ، لیکن زندگی گزارنے کے لیے پیسہ ہے، اس زندگی کے لیے، لیکن اگلی زندگی میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ ماں کی محبت، ماں کی خدمت، باپ کی خدمت۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ سبھی نے سنا ہے، لیکن یہ بھی سمجھ جائیے گا کہ جنت کی کنجی باپ کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی بڑا مرحلہ ہے۔ باپ، ماں تو کبھی اپنی محبت کو جتا دیتی ہے، دکھا دیتی ہے، لیکن باپ اپنی محبت بھی دکھا نہیں سکتا۔ ایک نوجوان تھا، بہترین اکیڈمک کیریئر رہا، اس میں ہر کلاس میں اس نے فرسٹ کلاس لیا، ہر ڈویژن میں جو ہے نا وہ آگے رہا، یہاں تک کہ اکیڈمک ختم ہوئی لائف۔ اس کے بعد اب اسے نوکری کی تلاش تھی، بہترین نوکری کے لیے جا بجا اس نے اپلائی کی، ایک بہت بڑی کمپنی نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب گیا تو باس نے ایک بات کہی کہ دیکھو میں نے تمہارا پورا بایو ڈیٹا دیکھ لیا ہے، CV دیکھ لیا ہے، کہ تم اکیڈمک لائف میں بہترین رہے، لیکن اکیڈمک لائف الگ ہے، ریئل لائف الگ ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ریئل لائف میں کیسے ہو۔ اس نے سوچا عجیب انٹرویو ہے، کہا کہ تم کو ایک ٹاسک دیتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا بابا کیا کرتا ہے۔ اب وہ ذرا جھجکا اور سر نیچے کیا، اس نے کہا میرا بابا دھوبی ہے، اس نے بڑی محنت سے مجھے پالا ہے۔ کہ اچھا تم اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ جوان نے ہاتھ دکھایا، باس نے دیکھا نرم ملائم خوبصورت سا ہاتھ تھا۔ کہ ٹھیک ہے، بس اتنا کرنا کہ آج جا کے تم اپنے بابا کے ہاتھ کو دیکھنا اور کل آ کے مجھے بتا دو۔ کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دوڑا ہوا سیدھے گھر نہیں پہنچا بلکہ دھوبی گھاٹ پہ چلا گیا جہاں اس کا باپ کپڑے دھو رہا تھا۔ جا کے کہنے لگا بابا میں انٹرویو سے آ رہا ہوں، مجھے آپ کا ہاتھ دیکھنا۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا نہیں دکھائیے۔ کہا نہیں بیٹا اس سے کیا لینا دینا، تم اپنے پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ کہا نہیں بابا مجھے دیکھنا۔ اب جو ہاتھ دیکھا تو صابن کی تیزابیت کی وجہ سے، کیسٹک سوڈا وغیرہ کی تیزابیت کی وجہ سے اس کے باپ کے ہاتھ میں جا بجا سوراخ ہو گیا، کئی جگہ سے کٹا ہوا ہے جسے کوئی دوا بھی نہیں لگائی، تکلیف سے ہاتھ سوجا ہوا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا یہ وہی ہاتھ ہے جس کی انگلی پکڑ کے میں چلنا سیکھا، یہ وہی ہاتھ ہے جو ہمیں پالنے کے لیے، ہمیں پرورش کرنے کے لیے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خود محنت کرتا رہا، کبھی ہم سے کچھ کہا نہیں۔ کہا بابا آج آپ بیٹھے، میں آپ کا کپڑا آج میں دھوتا ہوں۔ باپ نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں چاہتا کہ تو کپڑے دھو، اسی لیے تو میں نے تجھے پڑھایا۔ کہ نہیں بابا آج مجھے دھونے دیجیے تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میرے باپ نے کتنی محنت کی۔ اس دن اس نے کپڑے دھوئے اور اس کا یعنی ماتھے سے لے کے پیر تک پسینہ، سوچا کہ کتنی محنت سے میرے باپ نے مجھے پالا۔ دوسرے دن بوجھل قدموں کے ساتھ وہ انٹرویو میں پہنچا تو باس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ میرے باپ کے ہاتھ کو دیکھا۔ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے اس دن کے کپڑے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دھوئے۔ کہا بس میں تمہیں انوائٹ کرتا ہوں
ویلکم کرتا ہوں کہ ہمارے کمپنی میں تم مینیجر کی حیثیت سے رہو۔ لہٰذا میں یہی چاہتا تھا کہ ہمارے لیے جو کام کرتے ہیں ان کا احساس کرنے والا کوئی مجھے مل جائے، اور تمہیں احساس ہو گیا تمہارے باپ کی محنت کا، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تو پتہ چلا احساس کی ضرورت ہے۔ میں اولاد سے یہی کہوں گا، احساس کرو کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کتنی محنت سے پالا ہے، تو پھر ان کی محنت کو رائیگاں جانے نہ دینا۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے بڑے ہوں اور ہمیں بڑھاپے کا سہارا بن جائے، اور میں پیرنٹس سے بھی یہی کہوں گا کہ بچوں میں احساس کو جگانا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بچپن سے انہیں محسوس کرانا کہ کتنی محنت سے تم ان کے بچوں یعنی ان کو پال رہے ہو۔ بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں اور اس عظیم ثواب کو پا سکیں جو اللہ نے ماں باپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔